بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کون سا مال بہتر ہے جسے ہم حاصل کریں تو اچھا ہوتا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ یعنی سب سے بہتر مال ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل ہے، اور وہ مومن بیوی ہے جو شوہر کی مدد کرے اس کے ایمان پر۔ یہ حدیث شریف حدیث کی بہت ساری کتابوں میں آئی ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے کام نکلے اور ضرورت پوری ہو وہ مال ہے۔ لوگ سونا چاندی درہم دینار روپیہ پیسہ مکان دکان وغیرہ کو مال سمجھتے ہیں، حالانکہ بموجب حدیث شریف بہترین مال یہ چیزیں ہیں جو ابھی اوپر بیان ہوئیں، یعنی ایک ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور ایسی مومن بیوی جو ایمان پر شوہر کی مدد کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا مال اور سب سے زیادہ نفع دینے والا مال ہے۔ اس کی تشریح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان پر مدد کرنے والی بیوی سے مراد شوہر کی دینداری کی فکر کرے اور اوقات مقررہ میں اسے نماز روزہ یاد دلاتی ہو اور دیگر عبادات پر بھی آمادہ کرتی ہو، اور زنا سے اور ہر قسم کے تمام گناہوں سے باز رکھتی ہو۔ در حقیقت ہمارے بدلتے ہوئے ماحول اور بگڑے ہوئے معاشرے کو ایسی ہی خواتین کی ضرورت ہے جو دین پر کاربند ہوں اور شوہر و اولاد کو بھی دیندار بنانے کی فکر رکھتی ہوں۔ لیکن اس کے برخلاف اب تو معاشرے کا یہ حال بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی مرد نماز روزہ اور دیندار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو جہاں دوسرے لوگ آڑے آنے کی کوشش کرتے ہیں، دین پر چلنے سے باز رکھتے ہیں، وہاں بیوی بھی دیندار بننے سے روکتی ہے، طرح طرح کے فقرے کستی ہے، ملا ہونے کا طعنہ دیتی ہے، داڑھی رکھنے سے منع کرتی ہے، کرتا پاجامہ پہننے سے منع کرتی ہے، اور اسی طرح رشوت سے جو بندہ بچتا ہے، جو شوہر بچتا ہے، تو اس کو الٹی سیدھی باتیں سناتی ہے۔ لہذا اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی نیک صالح بیوی عطا فرمائے کہ جو ہمارے ایمان پر ہماری مدد کرے، اور اللہ تعالی ہر مرد و عورت کو دین پر ثابت قدم رہنے کی اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔